اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ سب سے پہلے آج کی حدیث، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثل المؤمنین فی توادیہم وتراحمہم وتعاطفہم مثل الجسد اذ اشتکی منہ عضو تداعی لہ سائر الجسد بالسہر والحمى۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومنوں کی مثال ان کی دوستی اور اتحاد اور شفقت میں ایسی ہے جیسے ایک بدن میں جب کوئی عضو درد کرتا ہے تو سارا بدن اس میں شریک ہو جاتا ہے نیند نہ آنے اور بخار کی وجہ سے۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ آئیے آج ہم اپنے کرمنالوجی کے کورس میں ہاؤس بریکنگ کا ٹاپک پڑھتے ہیں۔ انٹروڈکشن: whoever commits house trespass but the way of entry or exit from house is burglary۔ یہ انگریڈینٹس اس کے سارے ہاؤس ٹریسپاس والے ہی ہیں، اور ہاؤس ٹریسپاس میں کرمنل ٹریسپاس والے۔ تو جن ساتھیوں نے ہاؤس ٹریسپاس یا کرمنل ٹریسپاس نہیں سنا، وہ پہلے جا کے ہاؤس ٹریسپاس اور پھر کرمنل ٹریسپاس سن لیں تو ان کے لیے ہاؤس بریکنگ سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ میں کوشش کروں گا کہ اسی لیکچر میں اگر ان کے لنکس ڈال سکوں تو ضرور ڈال دوں۔ بہرحال ہاؤس ٹریسپاس والے سارے ایلیمنٹس کو رکھتے ہوئے اگر کوئی مجرم کسی کے گھر میں نقب زنی کر کے ود دا سورس آف بلگری انٹر ہوتا ہے، داخل ہوتا ہے، تو اس صورت کو ہاؤس بریکنگ کہا جائے گا۔ ریلیونٹ پروویژن، یوں تو ریلیونٹ پروویژن اس کی 445 ہے، لیکن آج انشاءاللہ ہم 3 سیکشنز پڑھیں گے، 445 to 447۔ So section 445 stands for the offense of the house breaking under the Pakistan Penal Code. Meaning of the section: whoever commits house trespass where the way of entry or exit is according to any one of the 6 ways described in this section, moreover remain unlawfully in that premises, is said to commit house breaking۔ ہاؤس بریکنگ کے لیے ضروری ہے کہ کوئی شخص ٹریسپاس کرے، کرمنل ٹریسپاس کرے، ہاؤس ٹریسپاس کرے، اور پھر اس جائیداد میں وقت گزارے، مگر اس جائیداد میں، اس گھر میں داخلے کے لیے جو ذریعہ استعمال کیا جائے، جو طریقہ استعمال کیا جائے، وہ مندرجہ ذیل بیان شدہ 6 طریقوں میں سے کوئی ایک طریقہ ضرور ہونا چاہیے تاکہ جرم کو ہاؤس بریکنگ کے جرم میں لایا جا سکے۔ دوسرے لفظوں میں، کرمنل ٹریسپاس یا ہاؤس ٹریسپاس جب کسی گھر میں کیا جائے گا، لیکن وہ ان 6 طریقوں میں سے کیا جائے گا جو 6 طریقے ابھی ہم ڈسکس کریں گے، تو پھر ایسے جرم کو ہاؤس ٹریسپاس یا کرمنل ٹریسپاس نہیں کہا جائے گا بلکہ ہاؤس بریکنگ کہا جائے گا۔ اب آئیے بات کرتے ہیں ان 6 طریقوں پہ۔ وہ کون سے 6 طریقے ہیں؟ یہ 6 طریقے باقاعدہ سے سیکشن 445 آف PPC میں ڈسکرائبڈ ہے، آپ بک میں بھی دیکھ سکتے ہیں، اور اس لیکچر کو سننے کے بعد جب آپ بک دیکھیں گے تو پھر انشاءاللہ آپ کے لیے سیکشن کو سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ نمبر 1، بائی بریکنگ دا ہاؤس وال اور اینی ادر پلیس۔ جس گھر میں مجرم مجرمانہ ارادے سے، مجرمانہ نیت سے کرمنل ٹریسپاس کے حوالے سے داخل ہونا چاہ رہا ہے، وہ اس گھر کی دیوار یا پھر کوئی بھی حصہ جو کہ آلریڈی کنسٹرکٹڈ ہو، تعمیر شدہ ہو، کو توڑ کر اندر داخل ہو۔ نمبر 2، بائی کریپنگ اور کلائمبنگ تھرو اینی پائپ اور روپ۔ اکثر آپ نے ملاحظہ کیا ہوگا جو بلڈنگز ہوتی ہیں ان میں سینیٹری پائپس یا فریش واٹر پائپس باہر کی طرف سے گئے ہوئے ہوتے ہیں، جو کہ بلڈنگ کے اوپر والے حصوں کو یا تو پانی پہنچا رہے ہوتے ہیں یا پھر وہاں سے نکاسی کا پانی نیچے لا رہے ہوتے ہیں۔ تو کوئی مجرم ان پائپوں کے ذریعے رینگ کر اوپر چڑھ جائے، ان پائپوں کے ساتھ لٹک کر اوپر چڑھ جائے، یا پھر دوسرا طریقہ یہ ہے کہ نیچے سے کسی بھی ذریعے سے کوئی رسی اوپر کی منزل میں
ڈالی جائے اور پھر اس کو پھنسا لیا جائے اور پھنسا کر اوپر چڑھا جائے. اب رسی سے مراد کوئی پارسنگ بھی ہو سکتا ہے, لیڈر ہو سکتا ہے, اور روپ لیڈر بھی ہو سکتا ہے. بہت ساری ایسی چیزیں جو بطور رسی کے اوپر چڑھنے کے لیے کام آئیں. تھرڈ نمبر, using other ways which have not been considered as the way of entry such as windows. نارملی دروازوں سے گھر میں داخل ہوا جاتا ہے, عمارت میں داخل ہوا جاتا ہے, لیکن کوئی بھی ایسا راستہ جو کہ روٹین میں اس گھر کے رہائشی یا پھر کوئی بھی عام سوجھ بوجھ رکھنے والا شخص, عقل مند شخص اس راستے کو بطور راستہ داخلہ استعمال نہ کرتا ہو, جیسے کہ کھڑکی وغیرہ سے کود کر گھر میں داخل ہو جانا بھی ہاؤس بریکنگ کے جرم کے لیے کافی ہے. بائی اوپننگ اور بریکنگ دا لاکڈ ڈور. ظاہر ہے جب گھر کے مالک نے یا قابض نے, آنر نے یا پوزیسر نے گھر کو لاک کیا ہوگا تو اس کے پاس اس کے ویز آف اوپننگ بھی ہوں گی, کیز بھی ہوں گی. اگر تالا لگا ہوگا تو اس تالے کو کھولنے کا کوئی پراپر طریقہ ہوگا. مگر کوئی مجرمانہ نیت سے ہاؤس ٹریسپاس کرتے ہوئے, کرمنل ٹریسپاس کرتے ہوئے اگر اس ہاؤس کے ڈور لاک کو باقاعدہ سے توڑ کر اندر داخل ہوگا, اس تالے کو توڑ کر داخل ہوگا, تو یہ ہاؤس ٹریسپاس بن جائے گا کرمنل ٹریسپاس. نمبر 5, اوپننگ دا ڈور بائی وے آف یوزنگ فورس اور تھریٹ ٹو انفورس اٹس انہیبیٹنٹس. نمبر 4 میں یہ تھا کہ لاکڈ ڈور کو بغیر کسی کی اجازت کے یا چھپ کے یا بغیر کسی کو بتائے ہوئے لاک بریک کرنا, تالا توڑنا اور پھر اندر داخل ہونا. جبکہ نمبر 5 میں بریکنگ آف لاک یا بریکنگ آف ڈور ہے, دروازہ توڑ کر اندر داخل ہونا یا تالا توڑ کر اندر داخل ہونا, اور ساتھ ہی ساتھ اس کے رہائشیوں کو دھمکانا, ڈرانا اور ان کے اوپر یوز آف فورس استعمال کرنا. ان کو یہاں پر اس بات سے دھمکانا کہ اگر ہمیں دروازہ توڑنے نہ دیا گیا مجرموں کی جانب سے تو پھر گھر کے رہائشیوں کو کسی بھی قسم کا نقصان اٹھانا پڑے گا. 6, entry by way of opening locked doors with keys without its owner's knowledge or permission. کوئی سیکنڈ کی بنا لینا یا پھر اوریجنل کی کو چوری کر کر تالے کو کھولنا اور اس تالے کے کھولنے کے بارے میں اصل مالک کو معلومات کا نہ ہونا. یہ وہ 6 طریقے تھے جس کے ذریعے اگر ہاؤس ٹریسپاس کیا جائے تو وہ ہاؤس بریکنگ میں شامل ہوگا یا شمار ہوگا. ایکسپلینیشن: 2 separate houses connected with each other by way of any hidden passage such as tunnel, bridge or internal doors also comes under the ambit of this section. اب یہ جو اوپر مندرجہ بالا 6 طریقے بیان کیے گئے کسی بھی جائیداد میں داخلے کے, ان میں سے کوئی مجرمانہ نیت سے داخل ہوا مگر یہ گھر اندر سے کسی دوسرے گھر کے ساتھ سرنگ کے ذریعے یا پل کے ذریعے یا پھر درمیان میں 2 گھر ایک ہی دروازے کے ذریعے کنیکٹڈ تھے, تو اس گھر سے دوسرے گھر میں چلا گیا, تو یہاں پر یہ دوسرے گھر کے لیے بھی ہاؤس بریکنگ کا جرم گردانا جائے گا. یہاں پر مجرم صرف یہ پلی لے کر نہیں بچ سکتا کہ جی میں تو گھر نمبر 1 میں داخل ہوا تھا, میں تو گھر نمبر 2 میں داخل نہیں ہوا تھا, ہاں چونکہ گھر نمبر 1 گھر نمبر 2 کے ساتھ انٹر کنیکٹڈ تھا تو میں اندر چلا گیا. تو یہاں پر یہ 2 گھروں کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے کہ دونوں گھر جو ہیں یہ ہاؤس بریکنگ میں شمار ہوں گے. ہاؤس بریکنگ بائی نائٹ, نقب زنی رات کے وقت. ہاؤس بریکنگ والے جو 6 ایلیمنٹس ابھی آپ نے پڑھے یا 6 ways to enter in a house as a house trespass which makes the house trespass or converts the house trespass into house breaking, if made at night, will consider the crime of the house breaking by night under section 446. Whoever commits house breaking before sunrise and after sunset, which means
at night time in the darkness is said to commit house breaking at night. جب کبھی بھی کوئی سورج غروب ہونے کے بعد سے لے کر سورج کے طلوع ہونے سے پہلے پہلے رات کے وقت اندھیرے میں ہاؤس بریکنگ والے ایلیمنٹس کو استعمال کرے گا تو یہ ہاؤس بریکنگ بائی نائٹ کہلائے گا، اور یہ سیکشن 446 PPC میں بیان شدہ ہے۔ پنشمنٹ فار دا کرمنل ٹریسپاس، ہم نے سیکشن 441 سے کرمنل ٹریسپاس شروع کیا ہوا تھا، لیکن ابھی تک ہم نے اس کی پنشمنٹ نہیں پڑھی تھی۔ کرمنل ٹریسپاس، ہاؤس بریکنگ بائی نائٹ، تو یہ سارے جرائم ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ ہم اس کی پنشمنٹ بھی دیکھیں گے۔ سیکشن 447 describes the punishment for the all types of the criminal trespass, which includes the criminal trespass, house breaking and house breaking by night. The person shall be punished for the term which may extend to 3 months or with fine which may extend to 500 rupees or with both. یہ تینوں، یا اگر ہاؤس بریکنگ اور ہاؤس بریکنگ بائی نائٹ کو آپ علیحدہ علیحدہ سمجھیں تو پھر چاروں جرائم جو ہم نے پڑھے، جو کہ سبسٹینٹیولی کرمنل ٹریسپاس کے ایمبٹ میں آتے ہیں، اگر کوئی شخص ان جرائم میں سے کوئی ایک جرم کرتا ہے تو اس کو 3 ماہ تک کی قید کی سزا دی جا سکتی ہے، یا پھر جرمانے کی سزا دی جا سکتی ہے جو کہ 500 روپے تک ہو سکتا ہے، یا پھر دونوں سزائیں اکٹھی بھی دی جا سکتی ہیں۔ کنکلوژن، سیکشن 441 to 446 describes and defines the different types of trespasses, while section 447 gives their punishments. سیکشن 441 سے لے کے 446 تک کرمنل ٹریسپاس یعنی مجرمانہ مداخلت کے مختلف جرائم بیان شدہ ہیں، جبکہ 447 میں ان کی سزا بیان کی گئی ہے۔ امید ہے اس لیکچر سے آپ کو ان سیکشنز کو پڑھنے اور سمجھنے میں مدد ملی ہوگی، اور لیکچر اچھا لگے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیا کیجیے، اور جو ساتھی چینل پر نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن پریس رکھیں تاکہ نئی آنے والی جو انفارمیٹیو ویڈیوز ہیں، لیکچرز اباؤٹ لا ہیں، وہ آپ کو ٹائملی موصول ہوتے رہیں۔ انشاءاللہ کسی نئے لیکچر میں دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، والسلام۔